الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب صدق اللہ المولانا العظیم۔ خلیفہ رسول اللہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں کچھ معروضات خراج محبت کے پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج 22 جمادی الاخر آپ کا یوم وصال ہے۔ چند باتیں آپ کی بارگاہ میں نظر کر کے میں بھی اپنا نام آپ کے مدح خواں آپ کے غلاموں میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ اپنی گفتگو کا آغاز اپنے مرشد گرامی حضور سید شاہ علیہ رسول حسنین میاں نظمی مارہروی علیہ رحمہ کے کلام سے کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وزیر شاہ رسالت ہے حضرت صدیق، اسیر زلف نبوت ہیں حضرت صدیق، مکین کثر صداقت ہیں حضرت صدیق، امین امن و امانت ہیں حضرت صدیق۔ وہ جن کو بعد نبی افضل البشر کہیے، وہ جن کو بعد نبی افضل البشر کہیے، سراپا اہل فضیلت ہیں حضرت صدیق۔ کلام پاک جن کو کہے ثانی اثنین، رفیق صاحب ہجرت ہیں حضرت صدیق۔ انہوں نے دین پر سب کچھ لٹا دیا اپنا، حقیقی صاحب ثروت ہیں حضرت صدیق۔ اور ملا ہے مومن اول کا افتخار انہیں، نثار ماہ نبوت ہیں حضرت صدیق۔ اور ملی ہے بعد نبی جن کو مسند ارشاد، وہ تاجدار خلافت ہیں حضرت صدیق۔ اور جنہیں نبی نے مصلی عطا کیا اپنا، وہ ناز و شان امامت ہیں حضرت صدیق۔ نہ کیوں ہو ناز ہمیں ان کے نام پر نظمی، ہمارے جد کی کرامت ہیں حضرت صدیق۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ تھا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا، اسے بدل دیا، عبد الکعبہ سے عبداللہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چند ماہ آپ چھوٹے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 2 سال چند ماہ آپ نے مسند خلافت پر جلوہ گر رہے، تو اس حساب سے آپ کی بھی عمر 63 سال کی ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6ٹی پشت میں سلسلہ نسب وہ جا کر مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے شجر نسب جو ہے وہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور فرماتے،
نبوت کے پہلے بھی اعلان نبوت کے پہلے بھی حضور سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی بہت ہی پیاری دوستی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تک کہ حضرت جناب ابو طالب کے ساتھ جب سفر پر روانہ ہو رہے تھے ملک شام کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو آپ کے ساتھ ان کے مالک سے لے کر کے آپ کے ساتھ بھیجا آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر اس وقت مکے میں نہیں تھے، مکے سے باہر ملک شام آپ تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام میں آپ نے خواب دیکھا کہ پورے مکے میں ایک نور ہے، آسمان سے ایک نور زمین پر اتر رہا ہے، ہر مکے والوں کے گھر میں وہ نور پہنچا ہے، میرے گھر میں بھی پہنچ رہا ہے اور اس کا دروازہ ابھی بند ہے۔ کسی نے اس طرح سے بیان کیا کہ ایسا خواب دیکھا کہ آسمان سے سورج جو ہے وہ اتر کر میری گود میں آ گیا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پادری کے پاس، بحیرہ پادری کے پاس آپ گئے، سارا واقعہ اسے بیان کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا، کچھ باتیں پوچھی آپ سے کہ آپ کا شجرہ نسب کیا ہے، آپ کس خاندان سے ہو، مکے میں کہاں رہتے ہو، کہاں پیدا ہوئے ہو، کس خاندان سے، کس قبیلے سے ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، جو نشانیاں میں نے پوچھی اپنی کتابوں میں نے دیکھا، اللہ کا آخری رسول دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے اور اس نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اور تمہیں مبارک ہو، تم اس کے پہلے خلیفہ رہو گے، اور اس نبی کے تم پہلے خلیفہ ہوگے، اس نبی کے تم جو ہے رفیق رہو گے، دوست رہو گے۔ بہرحال جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ سے پوچھا کہ کوئی نئی بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں نئی بات ہے، تمہارے دوست محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کی طرف سب کو بلایا اور اس کی طرف دعوت دی ہے۔ جناب ابوبکر اپنے گھر تشریف نہیں لے جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشان اقدس پر تشریف لے جاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ میرے دوست، کیا آپ نے کسی قسم کا اعلان کیا ہے؟ کیا آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابوبکر، اللہ کے دین کی تمہیں دعوت دیتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا چوں چرا کیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر، تم نے ملک شام میں جو خواب دیکھا تھا اور اس پادری نے جو تمہیں تعبیر بتائی تھی، کیا اس کے بعد بھی تم اس سے کوئی نشانی طلب کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، آپ کے ایمان لاتا ہوں۔ پیارے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند
حدیث مبارکہ آپ کی فضیلت میں جو ہے وہ آئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے اردو ترجمہ جو ہے اس کا پیش کر رہا ہوں، وہ آپ حضرات سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد مختصر طور پر کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بڑے مشہور حدیث تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ ہماری اور آپ کی ماں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں، میرے صحابی عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے بابا جان کی؟ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک غار والی نیکی عمر کی تمام زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ صدیق اکبر سے کہتے تھے کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، مجھے ایک وہ نیکی غار والی جو ہے وہ نیکی مجھے دے دو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جو یار غار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بہت کچھ فرمایا۔ بہت آپ سے پیار کرتے، اور یہ جو روایت ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، تحقیق سب سے زیادہ اپنی رفاقت اور اپنے مال سے مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ اگر میں خدا کے سوا کسی پر اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، سبحان اللہ، لیکن ان سے اسلام کی اخوت اور محبت ہے۔ مسجد میں سوائے ابو بکر کے اور کسی کی کھڑکی نہ باقی رکھی جائے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمرو بن عاص نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ان کے باپ ابو بکر سے، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت انس بن مالک وہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر مہربان ابو بکر ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر، تم غار میں میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہو گے، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جماعت میں ابو بکر موجود ہوں یا اس کے لیے زیبا نہیں کہ ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا اس کی امامت کرے، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں، روایتیں تو بہت ساری ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر والوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء و مرسلین کے، سبحان اللہ۔ ترمذی شریف نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور دوستوں، بزرگوں،
حضرت علی ابن ابی طالب سے ہی ایک روایت اور ہے کہ فرمایا کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور پھر عمر ہے۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر پھر عمر ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم جو ہے وہ آپ تک پہنچائے، اور اب ایسی چند خصوصیات میں حضرت ابوبکر صدیق کی آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں 10 یا 12 ایسی خصوصیت جو صرف آپ کو وہ شرف حاصل ہوا ہے اور کسی کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا، اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جان نثاری کا معاملہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے کا معاملہ ہو، یا ان کی جو بہت خصوصیت ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہی کہ آپ نے نہ کوئی معجزہ طلب کیا، نہ آپ نے آپ سے کوئی نشانی طلب کی، اور آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر اسلام پیش کیا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسری چیز، جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ اکیلے مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ اپنے ساتھ ایک بڑی جماعت قریش کی بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے مشرف باسلام کیا۔ اس میں عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ وہ صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں جن صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، یہ وہ صحابہ ہیں جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، آپ کی تبلیغ پر، آپ کے کہنے پر اسلام قبول ان لوگوں نے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سوچئے، یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب اکیلے نہیں بلکہ کسی نہ کسی قبیلے کے یہ سردار تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ جیسے حضرت عثمان یہ بنو امیہ میں سے تھے، حضرت زبیر یہ بنو سعد میں سے تھے، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بنو زہرہ میں سے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ایک قبیلے میں اپنا اثر رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی۔ اور تیسری چیز آپ کی خصوصیت یہ تھی، اسلام میں جب آپ تشریف لائے تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 روپے نقد تھے، سب کے سب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا اور اسلام کی اشاعت کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، کیا کیا اس سے؟ 7 غلاموں کو جن پر ظلم ہوا کرتا تھا، جن پر مکے کے لوگ ظلم کرتے تھے، جبر کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اذیت دیتے تھے، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مال دے کر کے ان غلاموں کو آزاد کیا۔ ان میں جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں، اور بھی سب کے نام ہیں، بہت طویل ہوتا جائے گا معاملہ، اس لیے صرف میں مختصر کر رہا ہوں۔ یہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مکے کی زمین پر گھسیٹا جاتا، مکے کی زمین پر جن کو ایسا تکلیف دی جاتی، بڑے بڑے پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیے جاتے اور یہ کہا جاتا کہ کلمے سے پھر جاؤ، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ منظر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کعبے کے اندر داخل ہوئے فاتحانہ شان سے، تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر جب کھڑے ہو کر اذان دے رہے تھے، تو یہ منظر دیکھ کر ابوبکر صدیق وہ گش کھا کر زمین پر گر جاتے ہیں کہ کیا یہ وہی بلال ہے جس کو لوگ مکے کی وادیوں میں گرم گرم ریت پر گھسیٹا کرتے، جس کو ایذا اور تکلیف دیا کرتے؟ آج انسانیت کا کتنا اونچا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کر دیا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا
ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمد و سریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ اور یہی نہیں، مال سے تو آپ جو ہے اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و دل فدا کرتے کہ حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کی آپس میں ہمیشہ یہ کمپٹیشن ہوتا کہ کون زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا مال نچھاور کرے گا، کون زیادہ۔ ہمیشہ صدیق اکبر سبقت لے جاتے۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر اعلان کیا تو حضرت عمر نے اپنے گھر کے مال کو آدھا ڈیوائیڈ کیا۔ 2 چیزیں تھیں، ایک چیز گھر کے لیے رکھی، ایک اللہ کے رسول کے پاس لے آئے۔ کئی اونٹوں پر لد کر آپ کا مال آیا۔ جب صدیق اکبر وہاں پہنچے، حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے پوچھا، عمر کیا لائے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آدھا مال اللہ اس کے رسول کے لیے لے آیا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آدھا چھوڑ دیا۔ پھر صدیق اکبر تشریف لائے، کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، بلبل سدرا اس سے پہلے آ چکے تھے۔ فرمایا جبریل، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، آسمان پر نظر اٹھائیں، آج سارے فرشتوں نے یہی لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ فرمایا ایسا کیوں؟ یا رسول اللہ، آپ کا صدیق سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا کر آج اس نے ایک چادر پر ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ ابوبکر، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑائے ہو؟ فرمائے ہاں یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے، میں اپنا سارا مال لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ جناب عمر نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر سے کبھی نیکیوں کے معاملے میں آگے نہیں جا سکتا۔ شاعر مشرق نے کہا، پروانے کو شمع تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب قرآن عظیم کی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، احکام خداوندی یہ آیا کہ تبلیغ کی تکلیف کو برداشت کیجیے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشورہ کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب قریش کے سامنے، مکے والوں کے سامنے جب دعوت و تبلیغ کی بات ہو تو آپ پہلے نہ بیان کریں، پہلے میں بیان کروں گا، پہلے میں کچھ بولوں گا۔ خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اور صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، تو صدیق اکبر نے ایک فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی شان بیان کی، محمد رسول اللہ کی رسالت بیان کی۔ جب مکے والوں نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھتے ہوئے سنا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں اور جو ہے یہ اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو اہل مکہ کے نوجوانوں نے صدیق اکبر بہت مارا، اتنا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد گھر کے باہر ایک برانڈے میں وہیں پر آپ بیٹھتے اور تلاوت کرتے، کئی لوگوں کا مجمع لگ جایا کرتا تھا۔ اور مکہ والے اتنے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہنے لگے کہ ان کو منع کر دو کہ یہ قرآن کی تلاوت نہ کریں، کیونکہ جب ان کی تلاوت لوگ سنتے ہیں، ان کا قرآن لوگ سنتے ہیں تو ان کی طرف کھینچے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور لوگ ہمارے جو ہے وہ ہم سے پھر رہے ہیں۔ بہت ستانے لگے۔ صدیق اکبر حبشہ کی طرف آپ جو ہے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور آپ غصہ ہو کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے۔ ایک کافر جو راستے میں آپ سے ملتا ہے، ایک تاجر تھا قریش کا، وہ آپ کو پکڑ کر، آپ سے کو سمجھا کر بجھا کر آپ کو واپس لے کے آ جاتا ہے،
اور مکہ واق کے سرداروں سے کہتا ہے کہ تم نے ایسے شخص کو نکال دیا، ایسے شخص کو مکے سے جانے دیا جو بے دیکھی ہوئی چیز یعنی ثواب اور آخرت کو کمانے کے لیے صلح رحمی کرتا ہے اور لوگوں کے غمخواری کرتا ہے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، جو مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے۔ اچھا، اب میں اس کو واپس لے آیا ہوں، میں اپنا امان دینا چاہتا ہوں۔ ابن دخانہ اس کا نام تھا۔ حضرت جناب صدیق سے جب یہ کہہ رہے تھے تو مکے کے لوگوں نے کہا، مکے کے لوگوں نے اس کی بات مان لی ابن دخانہ کی، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے کسی کافر کی امان نہیں چاہیے، میرے لیے اللہ اس کے رسول کی امان کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ چھٹی چیز، کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کی۔ اس میں ایک مرتبہ کفاران مکہ جو ہے کعبہ شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے گلے میں پھندا لگا دیا چادر کا اور اس کو کھینچ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے تھے۔ کسی نے جا کر جناب ابو بکر سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق تشریف لائے، ان سب کو مار پیٹ کر بھگایا۔ اس کے بعد مکہ کے لوگ جب اللہ کے رسول کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق پر حملہ کر دیے اور اتنا مارا کہ 3 دن اور 3 رات تک آپ بے ہوش رہے۔ ان لوگوں نے اتنا مارا تھا کہ مرا ہوا سوچ کر کے جو ہے وہ سب کے سب کہ اب ان کے قبیلے والے آ جائیں گے اور تکلیف دیں گے، پریشان کریں گے، اس نیت سے وہ آپ کو مرا ہوا چھوڑ کر کے پھر بھاگ گئے وہاں سے۔ اور جناب ابوبکر صدیق کو جب قبیلے کے لوگ لے کر کے گھر آئے اور جناب صدیق کو حکیم کو بلایا، آپ کی تیمارداری کرائی، آپ کو جو ہے شربت پیش کیا گیا۔ آپ کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلی بات کہی کہ میرے رفیق، میرے دوست محمد کہاں ہیں، میرے دوست محمد کہاں ہیں، مجھے محمد کی خبر دو۔ والدہ نے کہا بیٹا دوا پی لو، والد نے کہا بیٹا دوا پی لو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اب کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، کچھ بھی نہیں پیوں گا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ شریف کی زیارت نہ کر لوں، جب تک کہ رخ مصطفیٰ نہ دیکھ لوں، جب تک کہ میں کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ یہ سب دیکھ کر کے، سن کر کے جتنے قبیلے کے لوگ تھے سب غصہ ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، یہ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی زندگی پاک شروع سے لے کر آخری دم تک اللہ کے رسول پر جان نچھاور فرمائی آپ نے۔ اور یہی نہیں بلکہ درود شریف پڑھیں تو میں آگے کی بات بتاؤں آپ کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان نثاری کا جہاں تک معاملہ ہے کہ جب بھی تبلیغ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے، 8ویں بات عرض کر رہا ہوں کہ جاتے تو سرکار کے ساتھ حضرت جناب ابوبکر صدیق ہوتے۔ یہاں تک کہ جب بھی کئی قبائل کے عرب کے قبیلے والوں کے پاس طائف تشریف لے گئے یا اور کہیں آپ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدیق آپ کے ساتھ رہے اور ہر دکھ درد تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ برداشت کیا۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ جب مکہ شریف میں اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ صبح اور شام بلا ناغہ میرے مصطفیٰ صدیق اکبر کے گھر جایا کرتے تھے ابتدائی اسلام میں، اور وہیں جا کر مشورہ ہوتا، آپس میں بات چیت ہوتی، ایک دوسرے سے کے تعلق سے
ایک دوسرے کی خیریت لیتے، خیریت دیتے، اور کیا پلان ہے آگے کا، کیسے اسلام کو پھیلایا جائے، کیسے اسلام کو آگے بڑھایا جائے، یہ باتیں آپ صبح و شام اگر کسی سے ڈسکس کرتے، کسی کے گھر تشریف لے جاتے، تو وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 10ویں چیز جو علماء نے بیان فرمائی ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو حضرت جناب ابوبکر صدیق نے اپنی صاحبزادی، اپنی چہیتی صاحبزادی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت کم سنی کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا، اور ایک روایت کے مطابق 6 سال، ایک روایت کے مطابق 9 سال آپ کی عمر تھی، آپ کے نکاح میں دیا، اور مہر کی رقم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دی، یعنی اپنی طرف سے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مہر کی رقم آپ ادا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ 11ویں چیز جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ جانتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوئی تو جب اللہ کے رسول نے بیان کیا تو مکے کے سارے لوگوں نے اس کو انکار کیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رات کے ایک حصے میں آدمی بیت المقدس تک چلا جائے، پھر وہاں سے آسمانوں کی بات اور عرش اور جنت جہنم دیکھنا، یہ سب تو بہت بڑی بات ہے، وہ بیت المقدس تک ہی جانے کو محال سمجھتے کہ وہاں تک ہی کوئی جا نہیں سکتا ہے، رات کے ایک حصے میں جا کے واپس آ جائے۔ لوگوں نے انکار کیا، لیکن جب کفار مکہ نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ تمہارے یار نے، تمہارے دوست نے، تمہارے رفیق نے میں اللہ کے وہاں جانے کی بات کہی ہے، اللہ کے دیدار کی بات کہی ہے، جنت جہنم دیکھنے کی بات کہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ فرمائیں آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز بیان کرتے جاتے، صدیق اکبر کہتے سچ فرمایا آپ نے، سچ فرمایا آپ نے، سچ فرمایا۔ اے ابوبکر، لوگوں نے پوچھا کہ ابوبکر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ سچ ہے سب کچھ، تم نے کیا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو حضرت جناب ابوبکر فرماتے ہیں کہ جب جبریل آسمان سے آ سکتے ہیں، وحی خدا لا سکتے ہیں، اللہ کا کلام لا سکتے ہیں، جو ہم اس کلام پر اعتبار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم اللہ کو بغیر دیکھے مان لیا مصطفیٰ کی زبان پر، تو پھر جو کچھ یہ کہیں وہ سب کچھ سچ ہے۔ تو میرے دوستو، معراج مصطفیٰ کی تصدیق کرنے پر آقا نے آپ کو صدیق کے لقب سے یاد فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم صدیق ہو۔ اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھیں جو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 12ویں بات، میں 12ویں پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے اور بہت تکلیفیں دیں اور بہت زیادہ پریشان کیا، تو اللہ کی جانب سے حکم ہوا ہجرت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جناب ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا کہ ابوبکر ہم اور تم ہجرت کریں گے، ایک رات ایسی آئے گی جب ہم اور تم ہجرت کریں گے۔ اس رات سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی سویا نہیں، اور آپ اپنے گھر کے دروازے پر جب جاتے تو دروازے سے ٹیک لگا کے رات بھر بیٹھے رہتے کہ کب جو ہے وہ سرکار تشریف لے آئیں اور کب جو ہے میرے مصطفیٰ آ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کی رات کاشان اقدس کو کفار و مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر اپنے چچا زاد بھائی جناب حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت مولائے کائنات مشکل کشا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ سلایا اور خود کفار و مشرکین کے سامنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، اور جب آپ نے دستک دی تو فوراً صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں تو انتظار ہی کر رہا تھا آپ کا، یہ کوگرات کب آئے گی جب آپ تشریف لائیں گے۔ ہجرت کے واقعات بہت طویل ہیں، بہت بڑے ہیں، مختصراً میں عرض کروں گا کہ پہلے سے اونٹنی کا انتظام تھا، 2 اونٹنی آپ نے 6 مہینے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ آپ کے نکلنے کے لیے تمام راستے، آپ نے تمام انتظامات کھانے پینے کا کر رکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ جب آپ غار ثور میں تھے تو آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ وہ دن بھر مکہ میں رہتے اور رات کو آتے، غار کا پہرا دیتے اور پورے مکے کے حالات سے آپ کو واقف کرتے، رات بھر آپ کے ساتھ وہاں غار میں رہتے، پھر صبح پھر مکہ تشریف لے جاتے۔ آپ کی باندی وہ کھانا لے کر کے آتی، آپ کی بے صاحبزادی حضرت اسما بنت ابوبکر وہ جو ہے کھانا لے کر کے آیا کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے 3 دن تک کا جو ہے وہ کھانے کا انتظام، وہ سفر کا انتظام۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار ثور کا جو واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ، وہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غار ثور پر صدیق اکبر اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے آپ وہاں تشریف لے گئے، اور جب غار ثور میں اندر جانے کا وقت آیا تو جناب صدیق اکبر نے پورے غار کو دیکھا تو اس میں جگہ جگہ سوراخ تھے، اپنی چادر کو اتارا، عمامے کو اتارا، ایک ایک کر کے آپ نے پورے غار کے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ وہاں بیٹھ گئے اور ایک سوراخ باقی تھا، اپنا انگوٹھا وہاں لگا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آواز دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے، اور اس کے بعد اس غار میں ایک بہت بڑا سانپ تھا، اژدہا، جو بہت زمانے سے وہاں پر رہا کرتا تھا۔ بہرحال اس سانپ نے صدیق اکبر کو ڈسا، صدیق اکبر کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ جو ہے گرے۔ اللہ کے رسول نے آنکھیں کھولی، فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق کے انگوٹھوں پر اپنا لعاب دہن نکال کے لگایا، اور وہ سانپ کا جو زہر تھا وہ وہاں سے چلا گیا۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ یہی نہیں، غار کے اندر جب آپ تشریف فرما تھے، قرآن عظیم میں اس کا ذکر آیا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نقل فرمایا۔ ابوبکر صدیق نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر کفار یہاں تک آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ کافر وہاں تک قدموں کے نشان دیکھ کے غار تک پہنچ چکے تھے، اور غار کے تنے پر ایک مکڑی نے چالا تنا، ایک جو ہے پتا گرا، کبوتری نے اس میں انڈے دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرا مت، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے اندر 3 دن 3 راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزاری، اور اس کے بعد پھر وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے تشریف لے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو حضرت سراقہ کا واقعہ بھی آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا ہے
کہ سراقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سراقہ آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے سراقہ کو گھوڑے کے ساتھ وہ جو ہے زمین کے اندر گھوڑے کے ساتھ دھسا دیا۔ پھر سراقہ نے کہا یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سراقہ باہر آئے۔ پھر ایسا 3 مرتبہ ہوا، اور جناب سراقہ اسی طرح توبہ کرتے۔ اس کے بعد آخری بار اللہ کے رسول نے فرمایا سراقہ تو مجھے اونٹوں کی لالچ میں پکڑنا چاہتا ہے، تجھے 1000 اونٹ کی لالچ ہے، میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جناب سراقہ نے توبہ کیا، مشرف اسلام ہوئے اور مکے کی طرف واپس چلے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ یار غار مصطفیٰ سراب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خیبر ہو، اور جو بھی جنگیں ہوئیں، جو بھی غزوات ہوئے، ان سب میں حضرت صدیق اکبر شریک رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان نشاور کرتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وصال میں تھے، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت اللہ کے رسول نے دیا۔ سارے صحابہ موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت بلال سے کہا کہ ابوبکر کو بلاؤ نماز پڑھانے کے لیے۔ جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے بابا کا دل بہت کمزور ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ بہت نرم دل کے ہیں، ان کی آواز بھی نہیں لوگوں تک پہنچ پائے گی، وہ اس صدمے میں آپ عمر کو کہہ دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہو۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں 17 وقت کی نمازیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی امامت پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانشینی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نیابت کی۔ ایک نماز میں تو خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاشان اقدس کا پردہ ہٹا کر تشریف لائے۔ صدیق اکبر مصلی سے پیچھے آنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، نماز پوری کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے گئے، پردے کو گرا دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صدیق اکبر نے پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ ہوئے اسلام کے۔ تمام لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ مانا، اور اس کے بعد جناب صدیق اکبر 2 سال کچھ مہینے وہ مسند خلافت پر جلوہ گر رہے، اور اس کے بعد اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مختصر طور پر میں نے کوشش کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کے کچھ گوشے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں، اور اس میں کہیں کوئی چوک یا غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ وصال کے وقت کا جو واقعہ ہے وہ بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد مجھے غسل دے کر، کفن دے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھ دینا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول سے فرمانا کہ آپ کا یار، آپ کا دوست، آپ کا چہیتا ابو بکر یہ جو ہے یا رسول اللہ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اگر اجازت مل جائے تو جو ہے مجھے دفن کر دینا حجرے میں، یا پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جنازہ صدیق اکبر کا لے کر کے پہنچے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یار، آپ کا رفیق، آپ کا جو ہے چہیتا ابو بکر کا جنازہ ہے، آپ کے حجرے میں دفن کی چاہت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو ابو بکر کو آپ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں، ائمہ فرماتے ہیں کہ اندر روضے سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، اور دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے کہ فرمایا گیا کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، دوست کو دوست سے ملا دو، اور دروازہ خود کھل جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو جو ہے دفن کیا جاتا ہے۔ کل بروز قیامت آقا نے فرمایا تھا کہ میں اس طرح سے میدان محشر میں اس شان سے اٹھوں گا کہ میرے داہنے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، اور میرے بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شان جو میدان محشر میں جب میرے مصطفیٰ تشریف لائیں گے اور جب اٹھیں گے تو اس طرح سے اپنی قبر انور سے اٹھیں گے کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اور اس کے بعد میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو ان کی زندگی پاک سے سبق سیکھ کر ان کے زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جان، مال، ایمان ان کے قدموں پر ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑی طویل زندگی ہے، بڑی طویل زندگی ہے، اس پر چند منٹوں میں روشنی نہیں ڈالی جا سکتی ہے۔ میں نے پوری کوشش کیا ہے کہ مختصر وقت میں بہت ساری باتیں آپ تک گوش گزار کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی، لغزش، بھول ہو گئی، اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے صدقے میں مجھے معاف فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔